یار بھائی میرے دیکھیں بات سنیں، یہ ہمارے ہاں پڑھی لکھی نیم خواندہ، میں نے کیا ٹرم استعمال کی ہے؟ پڑھی لکھی نیم خواندہ خواتین کا یہ چونچلا ہے۔ اب پوچھیں آرگیومنٹ کیا ہے؟ جی دیکھیں ظاہر ہے میں والدہ زندگی میں کالم ہی نہیں لکھ سکا جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ سر بیٹی میں مجھے عزیز ترین ہے اولاد میں سے، تو یہ ان سے ان کی عزت ان کی اچھا میں نے بے نظیر بھٹو کے زمانے میں وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، ملائیت ملوکیت آمریت اور عورت، لیکن یہ پڑھی لکھی نیم خواندہ خواتین ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور مراحل میں سے گزر کے بندہ، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کے تو مہد سے لہد تک جسے کہتے ہیں ایک سفر ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں میں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ان کے لیے دعائیں ہیں، اور وہ بات بھی کوئی اتنی ناجائز نہیں کر رہی، لیکن یہ ہوش ہونا چاہیے کہ بھائی پہلے اپنا ابا آزاد کراؤ، اپنے بھائی، اپنے شوہر۔ اس ملک کے عوام کی بھاری اکثریت غلاموں کی ہے جن کی پیٹھیں نہیں داغی گئیں، جیسے ایک زمانے میں امریکہ میں غلاموں کے نا وہ داغ دیا جاتا تھا تاکہ وہ کبھی ادھر ادھر غائب ہونے کی کوئی تو ٹریس ہو جائے۔ اچھا وہ آپ ایلیکس ہیلے کی کتاب ہے روٹس، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ او بھائی اس ملک میں شہری نہیں ہے، اس ملک میں رعایا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو نہیں بھی ہوتا نا اس کے اندر سے بھی ایک بادشاہ سلامت نکل آتا ہے، چونکہ آپ نے بادشاہوں کے چھتر کھائے ہیں 850 سال۔ آپ کے اندر محاورے ہیں، وہ فلانا تو بادشاہ آدمی ہے، مطلب جو چاہے کرے، یا موڈی ہے، یہ محاورہ میں نے بنایا ہے، آپ کی رگوں ریشوں میں ہے۔ اس ملک کا شہری آج تک شہری نہیں ہے، یہ غلام ابن غلام ابن غلام، یہ بنیادی طور پہ رعایا ہیں۔ they are not citizens, they are subjects۔ وہ پہلے اپنے مرد تو رہا کرا لو، پہلے ابا جی، بھائی جان، شوہر نامدار، مجازی خدا، پہلے اس کو تو رہا کراؤ، پھر آپ کو بھی آزادی آٹومیٹکلی مل جائے گی۔ ایک آزاد آدمی دوسرے کی آزادی کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ یہ وہ جو فیض صاحب کی ایک پنجابی کی نظم ہے، پولے کھاندے ہیں بار نہ آندی ہے کیا یہاں؟ ایک مختصر سی انفلوئنشل ایلیٹ کو چھوڑ کے عام آدمی اس ملک میں اس کو کیا بیچتا ہے؟ تین نسلیں انصاف کے حصول میں قبروں تک پہنچ جاتی ہیں، ہسپتالوں میں دھکے ٹھڈے۔ سر یہ میرا چلتے جسم چلتے میری کانسٹیبل مرضی نے کا نعرہ اشارہ کیا، اس نے روکا نہیں، اس نے گولی مار دی۔ حسن صاحب میرا جسم میری مرضی کا نعرہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے سر؟ اس کا کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے آپ؟ اللہ معاف کرے، دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں آپ، یہ مذہب کا میں نے وہی کہا نا، پڑھی لکھی نیم خواندہ۔ دیکھو میرا جسم میری مرضی، تو یہ تو مرد نہیں ہو بھائی، میں کیا میری مرضی کیا، میری اوقات کیا؟ جبر میں اختیار کا بہت معمولی اختیار کا ایک مسئلہ ہے۔ پیدا میں اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، سنتے جائیں۔ جی میں سے مراد ہم سب، جی، ماں باپ مرضی کے نہیں، ملک مرضی کا نہیں، مذہب مرضی کا نہیں، بہن بھائی مرضی کے نہیں، قد کاٹ مرضی کا نہیں، ہیں رنگ گورا کرنے کی مشینیں، وہ کیا وہ کریمیں لیے پھرتی ہیں، رنگ مرضی کا نہیں۔ او بھائی موت مرضی کی نہیں، کیا مرضی کا ہے؟ تمہارا بلڈ گروپ تمہاری مرضی کا ہے؟ یہ تصور ہی احمقانہ ہے، اور آزادی نہیں حریت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ آزادی کین بی مس انڈرسٹوڈ، مادر پدر آزادی بھی ہوتی ہے، آزادی وہ اور طرح کا لفظ ہے۔ حریت وہ حقوق جو عورت کے پاس ہیں اور ہونے چاہیے، اور جو جینون جید علماء ہیں وہ کہتے ہیں، میرا کل کا کالم ہے، کل جو شائع ہوگا وہ آپ پڑھ لیں جانا، حوالے موجود ہیں، کہ عورت نقاب لینا چاہے
وہ مختار ہے, نہ لینا چاہے قطعاً نہیں, آپ اس پہ امپوز نہیں کر سکتے. اسی طرح بیوہ شادی نہ کرنا چاہے, یو کانٹ فورس. اس کے بنیادی اس کا احترام کرنا. اور پھر ایک اور بات ہے, مومن کی ایک پہچان بھائی میرے یہ بتائی گئی ہے ہمیں کہ مومن اپنے عہد میں, جس عہد میں وہ زندہ ہوتا ہے, جی, اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے. اچھا, داڑھی کے بارے میں بھی ہے, میں یہ کل کے کالم میں آپ ضرور پڑھنا, میں definitely read ریکویسٹ کر رہا ہوں. اچھا وہ, اچھا داڑھی کے معاملے میں کوئی اس کا نہ رکھنے کا اگر تباہ حضور آپ کر رہے ہو تو وہ اس کا ثواب تو ہوگا, لیکن یہ بالکل کوئی اس کا عذاب نہیں ہے, کوئی یہ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں مسائل ہی اور ہیں. ہم وہ لوگ ہیں مشرق کو بے شرمی سے, ڈٹائی سے, ان پڑھوں کی طرح کہہ دیتے ہیں بے راہ روی کا شکار. وہ بے راہ روی کا شکار معاشرہ راہ بھول کے پہلے چاند پہ پھر مریخ پہ پہنچ گیا. وہ خلاؤں میں بستیاں بسا رہے ہیں, تم صراط مستقیم پہ ہو تو دھکے کھا رہے ہو, IMF کے رستے میں ٹھڈے کھا رہے ہو, کوئی شرم نہیں. اچھا بے حیائی ہے جی وہاں میں بڑی فلانا ہے. اچھا جھوٹ بولنا بے حیائی نہیں ہے. ہم نے کردار کو, کیریکٹر کو, اخلاقیات کو, ملبوسات اور مشروبات, بلکہ میں نے تو پچھلے دنوں کہیں مذاق بھی اڑایا, میں نے کہا یار یہ اینستھیزیا بند کرو. یہ دیکھو نا جی, آپ نے الکوہل بہت اچھا کیا, آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, پابندی ہی ہے. اچھا اصل اوقات کیا ہے آپ کو بھی پتہ, مجھے بھی پتہ, لیکن وہ آپ کیا جو آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے, آپ ہوش میں نہیں رہتے. یہ نہیں, وہ اینستھیزیا میں تو لوگ آپ کا سارا کچھ ہی چیر پھاڑ دیتے ہیں. اینستھیزیا دے, دل بدل دیتے ہیں, جگر بدل دیتے ہیں, جب ہوش آتی ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. تو اینستھیزیا بین کرو نا بھائی. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فلانا, شریعہ کی اپنی ڈیفینیشن, پڑھے لکھے سے لوگوں سے پوچھ کے تو دیکھیں کبھی شریعہ کا مطلب کیا ہے. شریعہ کا مطلب ہے کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر, مسلسل بہتا ہوا پانی, جو اگر 3-4 دن کے لیے رک جائے تو عربی میں اس کے لیے لفظ ہے کریہا. آپ کہتے ہیں یہ بے حیائی. اچھا ایمیزون کے جنگلوں میں ایک معصوم سادہ بے خبر عورت اگر چند پتے لپیٹ کے پھر رہی ہے تو آپ کہو گے یہ فحاشی پھیلا رہی ہے. وہ فحاشی وہ ہے جو بچوں کا دودھ جعلی بنا رہا ہے. فحاشی ہے کم تولنا, جھوٹ بولنا, رشوت لینا, رشوت دینا, یہ جہنم کی سوداگری ہے.